عزیز طلباء و طالبات، ہم بی اے سال سوم کے بعد میں مکتوب پہ پرچہ نمبر 9 میں مکتوب نگاری کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بہت سارے عناوین پر مکتوب نگاری کے حوالے سے گفتگو کی۔ غالب کی مکتوب نگاری بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ غالب کے جو شامل نصاب مکتوبات تھے، ایک مرزا حاتم کو لکھا ہوا خط اور دوسرا مرزا مہدی مجروح کو لکھا ہوا خط۔ تو پچھلے بار میں صوباً یہ بات ہو گئی کہ جو خط مرزا سے مخاطب ہو کر غالب نے لکھا تو صوباً مرزا کی جگہ میر مہدی مجروح تذکرۃ مجھ سے روانی میں گزرتا گیا۔ دراصل اس کی تصحیح کریں کہ مرزا سے مراد یا مرزا حاتم علی ہے، مرزا حاتم علی مہر ہے۔ مرزا سے مراد مرزا حاتم علی مہر ہے، جو کہ روانی میں مکتوبات غالب کے مطالعے کی وجہ سے میر مہدی مجروح زبان زد تھا اور ذہن پر بھی میر مہدی مجروح کا غلبہ تھا، اس لیے پورے روانی میں میر مہدی گزرا ہے۔ اب دوسرا جو مکتوب شامل نصاب ہے، مکتوب نمبر 2، مکتوب غالب میر مہدی مجروح کو غالب کا دوسرا مکتوب جو میر مہدی مجروح کو لکھا ہے، غالب نے میر مہدی مجروح کو لکھا ہے۔ یہ خط کا مطالعہ ہم کر لیں گے، پھر اس کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ لکھتے ہیں، میر مہدی، تم میرے آداب کو بھول گئے؟ ماہ مبارک رمضان میں کبھی مسجد جامع کی تراویح ناغہ نہ ہوئی۔ میں اس مہینے میں رامپور کیوں کر رہتا؟ نواب صاحب مانے رہے اور بہت منع کرتے رہے، برسات کے آموں کا لالچ دیتے رہے، مگر بھائی میں ایسے انداز سے چلا کہ چاند رات کے دن یہاں آ پہنچا۔ ایک شنبے کو غرہ ماہ مقدس ہوا، اسی دن سے ہر صبح کو حامد علی خان کی مسجد میں جا کر جناب مولوی جعفر علی صاحب سے قرآن سنتا ہوں، شب کو مسجد جامع میں جا کر نماز تراویح پڑھتا ہوں، کبھی جو جی میں آتی ہیں تو وقت صوم مہتاب باغ میں جا کر روزہ کھولتا ہوں اور سرد پانی پیتا ہوں۔ واہ واہ، کیا اچھی طرح عمر بسر ہوتی ہے۔ اب اصل حقیقت سنو، لڑکوں کو ساتھ لے گیا تھا، وہاں انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا، تنہا بھیج دینے میں وہم آیا کہ خدا جانے اگر کوئی امر حادث ہو تو بدنامی عمر بھر رہے، اس سبب سے جلد چلا آیا، ورنہ گرمی برسات وہاں کاٹتا۔ اب بشرط حیات جریدہ بعد برسات جاؤں گا اور بہت دنوں تک یہاں نہ آؤں گا۔ قرارداد یہ ہے کہ نواب صاحب جولائی 1859 سے کہ جس کے یہ 10واں مہینہ ہے، 100 روپیہ مجھے ماہ ماہ بھیجتے ہیں۔ اب جو میں وہاں گیا تو 100 روپیہ مہینہ بنام دعوت اور دیا، یعنی رامپور ہوں تو 200 روپیہ مہینہ پاؤ اور دلی رہو تو 100 روپیے۔ بھائی 100-200 میں کلام نہیں، کلام اس میں ہے کہ نواب صاحب دوستانہ و شاگردانہ دیتے ہیں، مجھ کو نوکر نہیں سمجھتے۔ ملاقات بھی دوستانہ رہی، معانقہ و تعظیم جس طرح احباب میں رسم ہے وہ صورت ملاقات کی ہے۔ لڑکوں سے میں نے نظر دلوائی تھی، بس بہرحال غنیمت ہے، رزق اچھی طرح ملنے کا شکر چاہیے، کمی کا شکوہ کیا۔ انگریزی کی سرکار سے 10,000 روپیے سال ٹھہرے، اس میں سے مجھ کو ملے 750 روپیے سال، ایک صاحب نے نہ دیے، مگر 3,000 روپیے سال عزت میں وہ پایا جو رئیس زادوں کے واسطے ہوتا ہے۔ خان صاحب بسیار مہربان دوستاں، القاب خلت 7 پارچہ اور جغہ و سرپیج و مالا سے مرداری۔ بادشاہ اپنے فرزندوں کے برابر پیار کرتے تھے، بخشی ناظر حکیم کسی کی توقیر کم نہیں مگر فائدہ ہی قلیل۔ سو میری جان، یہاں بھی وہی نقشہ ہے، کوٹری میں بیٹھا ہوں، ٹٹی لگی ہوئی ہے، ہوا آ رہی ہے، پانی کا چھجر دھرا ہوا ہے، حقہ پی رہا ہوں، یہ خط لکھ رہا ہوں، تم سے باتیں کرنے کو جی چاہا، یہ باتیں کر دی۔ میر سرفراز حسین اور میرن صاحب اور میر نصیر الدین کو یہ خط پڑھا دینا اور میری دعا کہہ دینا۔ جمعہ 6 اپریل 1860۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پورا مکتوب غالب کا ہم نے خلط کیا۔ پہلے مکتوب میں جو مرزا حاتم کو لکھا گیا تھا
اس کی تاریخ تھی 1859. دوسرا مکتوب جو میر مہدی مجروح کو لکھا گیا یہ 1860 ہے. آپ ان دو تاریخوں کا ذکر میں پہلے سے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کہ غالب کے خطوط ایک ہی وقت میں ایک زمانے کے عمدہ مثال بھی ہیں. انشا پردازی کی تو بہت بہترین مثال ہے. تاریخ کے بنیادی ماخذات میں غالب کے خطوط کو کہیں نہ کہیں رول ادا کر رہے ہیں. 1857 کے بعد پہلی جنگ آزادی کے بعد کا جو نقشہ غالب کے خطوط میں درد بن کر چھلکتا ہے یہ غالب کے حرکت میں کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا. غالب 1857 سے قبل بہادر شاہ ظفر کے دربار سے جڑے رہے. ابتدائی زمانہ تو بڑا تنگ دستی کا رہا لیکن جب بادشاہ کے دربار سے جڑے تو غالب کی قدردانی بھی بہت ہوئی. پہلی جنگ آزادی کے بعد جو حالات دلی کے اجڑنے کے ہوئے ان کی مجلسیں جو ختم ہوئی دوست احباب بکھر گئے اور غالب کا جو ایک مختصر سا وقت کیوں نہ ہو تنگ دامنی سے گزرا وہ غالب کے بیانیہ میں ہم کو ضرور نظر آتا ہے. وہ شاعری میں بھی نظر آتا ہے وہ غالب کی نثر میں بھی نظر آتا ہے اور مکتوبات اس کی بہترین مثال ہے. غالب کا مذکورہ والا مکتوب جو ہمارے شامل نصاب ہیں جو میر مہدی مجروح کو لکھا گیا یہ خط 1860 میں جمعہ کا دن 6 اپریل 1860 کو لکھا گیا ہے. غالب نے اس خط کے اندر میر مہدی مجروح کو اپنے خیام رامپور کے سفر کی رودات لکھی. وہاں کے قیام کے دوران نواب رامپور کی ان کی مہمان نوازی کا ذکر کیا, نواب رامپور کی عنایتوں کا ذکر کیا اور بہت قلیل وقت میں رامپور سے دلی واپس آنے کا تذکرہ بھی کر لیا. وجہ بتائی کہ ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے اور میں رمضان دلی میں جامع مسجد کی تراویح سننے میں ہی گزارتا ہوں. وہاں سے آنے کے بعد جو مصروفیات غالب کی رہی رمضان کی اس کا بھی اس کے اندر تذکرہ کیا اور چند نوجوانوں کو رامپور لے جانے کا بھی تذکرہ کیا اور دوران رامپور بادشاہ کی عنایتوں کا تذکرہ بھی بہت اچھے سے کیا. جنگ آزادی کے بعد بادشاہ کو غالب کو جو وہ نواب رامپور کی طرف سے پینشن ماہوانہ ملتی تھی 100 روپے ملتی تھی اور قیام رامپور میں غالب کو 200 روپے دیے گئے اس کا بھی تذکرہ غالب نے بہت ہی اچھے انداز میں یہاں کیا. دوسرے انگریزوں سے ملنے والی پینشن جو سالانہ 10,000 روپے غالب کو ایک شاہانہ پینشن تھی اس کا بھی غالب نے یہاں تذکرہ کیا اور اس کے حصے بکرے کس طریقے سے ہو جاتے بہت سلیقہ مندی سے غالب نے یہاں اپنے مکتوب میں پیش کیا. دوست احباب کا تذکرہ کیا, اپنے گھر کے اپنے حالات کا تذکرہ کیا اور ماہ رمضان کے اندر غالب کی اپنی اب دن بھر کی کیفیات کیا ہوتی ہیں بڑے اچھے انداز میں. یہ اقتباس میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں آپ سنیے بڑے اچھے انداز میں کیا ہے. کہا کہ میری جان یہاں بھی وہی نقشہ ہے, کوٹڑی میں بیٹھا ہوں ٹٹی لگی ہوئی ہے ہوا آ رہی ہے پانی کا چھجر دھرا ہوا ہے حقہ پی رہا ہوں یہ خط لکھ رہا ہوں تم سے باتیں کرنے کو جی چاہا یہ باتیں کر لی. غالب کے مکتوبات بالکل غالب اس بات کے حق پر جانب حقدار ہیں جو غالب نے کہا کہ میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. آپ مکتوبات غالب کی سطر اول سے اخیر تک پورا مطالعہ کریں. آپ کو خطوط کے اندر وہ روانی وہ سلاست اور وہ بیانیہ کی چاشنی نظر آئے گی کہ آپ پڑھ تو رہے ہیں مکتوب کسی شخص کی اپنی کیفیات اور اپنی احوال کا بیانیہ جس سے یقیناً آپ کا خاری کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کسی دوسرے کے حال احوال قوائد جو اپنے کسی مربی مہربان دوست جس کسی کو بیان کر رہا ہو وہ دونوں کی آپسی گفتگو سے تیسرے کا کوئی فائدہ ہو یہ حاصل نہیں.
لیکن مکتوبات غالب کا جس وقت مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو ایک طالب علم ہے کی حیثیت سے، ادب کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک تاریخ کی طالب علم کی حیثیت سے، ایک سماعی کی تاریخ کی طالب علم کی حیثیت سے مکتوبات غالب کے اندر وہ تمام تر جاذبیت مل جاتی ہے، وہ تمام تر جدت نظر آتی ہے جو ہر ادب کا طالب علم کسی ضخیم کتاب سے، کسی ضخیم مواد سے، کسی بہت عالم فاضل وقت کے علماء کی کتاب سے مواد حاصل کرنا چاہتا ہو، ایک مکتوبات غالب کے اندر مکمل طور پہ اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے مکتوبات غالب کے تعلق سے کہا کہ غالب جدید نثر نگار ہے، غالب نے مکتوبات کے ذریعے سے اردو ادب کے اندر جدت پیدا کی ہے، ایک نیا پن لایا ہے۔ وہ نیا پن کیا؟ سب سے پہلے تو مکتوبات کے اس دھم کو غالب نے اس روایت کو ہی ختم کر دیا جو ایک روایتی طور پر مکتوبات میں چلی آ رہی تھی۔ میر مہدی مجروح کا لکھا ہوا یہ خط غالب سیدھا کے لکھتے ہیں، میر مہدی، نہ سلام نہ دعا۔ میر مہدی غالب سے چھوٹے ہیں عمر میں، غالب کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں، غالب سے بہت معترف ہیں، غالب کی شاعری کے، غالب کے فن کے بڑے مداحوں میں شامل ہوتے ہیں۔ میر مہدی مجروح غالب کے بڑے قدردان ہیں اور غالب بھی بہت مربیانہ محبانہ طریقے سے میر مہدی مجروح سے مخاطب ہوتے ہیں۔ دلی کے اترنے کے بعد، میر مہدی کے لکھنؤ چلے جانے کے بعد غالب کا یہ خط میر مہدی مجروح کے نام بڑے محبت بھرے انداز میں کہتے ہیں، میر مہدی، میر مہدی تم میری عادت کو بھول گئے۔ یعنی یہ خط لکھنے سے پہلے میر مہدی مجروح نے غالباً خط کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ آپ کیسے کیا رامپور سے آ گئے، تو غالب نے میر مہدی کو کہا کیا تم میری عادت کو بھول گئے۔ غالب اپنی یہاں پر ایک عادت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کبھی مسجد جامع کی تراویح ناغہ نہ ہوئی۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورے رمضان میں اپنی زندگی میں کبھی جامع مسجد کی تراویح کو ناغہ نہیں کیا۔ یعنی یہ بات یہاں غالب بتا رہے ہیں، پابندی سے غالب رمضان میں کم از کم عبادتوں کا پابند تھا۔ میں اس مہینے میں رامپور کیوں کر رہتا؟ نواب صاحب مانے رہے اور بہت منع کرتے رہے، برسات کے آموں کی لالچ دیتے رہے، مگر بھائی میں ایسے انداز سے چلا کہ چاند رات کے دن یہاں آ پہنچا۔ کہہ رہے ہیں کہ نواب صاحب نے بہت روکنا چاہا، بڑی لالچیں دی، برسات کے آموں کا بھی مجھ سے ذکر کیا۔ ہاں آپ کو بتاؤں، غالب کو آم بہت پسند تھے اور غالب کی معیار مجلس میں آم کے تذکرے اکثر ہوا کرتے تھے۔ غالب نے پوری ایک نظم لکھی، لنگڑا، آم کے فضائل بیان کر دیے۔ تو کہہ رہے کہ رامپور کے نواب نے مجھے آموں کا بھی لالچ دیا، لیکن کچھ اس طریقے سے سفر باندھا کہ چاند رات کے دن میں دلی پہنچ گیا۔ ایک شنبے کو غرہ ماہ مقدس ہوا، چاند نظر آیا۔ اسی دن سے ہر صبح کو حامد علی خان کی مسجد میں جا کر جناب مولوی جعفر علی صاحب سے قرآن سنتا ہوں۔ کہہ رہے کہ معمول بنا لیا، جیسے ہی رمضان شروع ہوا مسجد حامد علی خان میں جا کر مولوی جعفر صاحب سے قرآن سنتا ہوں۔ شب کو مسجد جامع میں جا کر تراویح پڑھتا ہوں، تراویح میں بھی قرآن سنتے ہیں غالب۔ کبھی جو جی میں آتی ہیں تو وقت صوم یعنی افطار کے وقت مہتاب باغ میں جا کر روزہ کھول لیتا ہوں اور سرد پانی پیتا ہوں۔ واہ واہ کیا اچھی طرح عمر بسر ہوتی ہے۔ دیکھیے غالب نے اپنی کیفیات کو، اپنے قوائف کو، اپنے احوال کو، رمضان کے معمولات کو کس طریقے سے ان چند جملوں میں بیان کر دیا اور پوری دن بھر کی حالات کو، قوائف کو میر مہدی کے سامنے رکھ دیے۔ آگے لکھتے ہیں، اب اصل حقیقت سنو، لڑکوں کو ساتھ لے گیا تھا، وہاں انہوں نے میرا ناک میں دم کر دیا، تنہا بھیج دینے میں وہم آیا کہ خدا جانے اگر کوئی حادث نہ ہو تو بدنامی عمر بھر رہے، اس سبب سے جلد چلایا، ورنہ گرمی برسات وہاں کاٹتا، اب بشرط حیات جرید بعد برسات جاؤں گا اور بہت دنوں تک یہاں رہوں گا۔ کہہ رہے آنے کی وجہ بیان کی کہ رامپور سے آنے کی وجہ یہ بھی رہی کہ میں نے چند لڑکوں کو ساتھ لے کر گیا تھا، اگر ان کو تنہا بھیج دیتا تو اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا، ان کے ساتھ کوئی واقعہ درپیش ہوتا تو بدنامی میرے حصے میں آتی۔ غالب بچوں کو بہت پسند کرتے تھے، غالب کی اولاد نہیں تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 9 بیٹے ہوئے، 9 اولادیں ہوئی، فوت ہو گئی۔ اب غالب جب رامپور گئے تو ان لڑکوں کو کچھ اپنے دوست احباب کے لڑکوں کو ساتھ لے کر گئے، وہاں پر ان لوگوں کی شرارتیں غالب نے ذکر کر دی ایک جملے میں کہ ناک میں دم کر دیا تھا۔ ناک میں دم کرنا بہت زیادہ پریشان کرنا۔
اور پھر وہاں سے آنے کی بعد بھی وجہ بتا دی۔ آگے لکھتے ہیں، قرارداد یہ کہ نواب صاحب جولائی 1859 سے، جس کو یہ 10واں مہینہ ہے، 100 روپئے مجھے ماہ بماہ بھیجتے ہیں۔ اب میں جو وہاں گیا تو 100 روپئے مہینہ بنا میں دعوت اور بھی دیا۔ یہاں پر اس خط کے اندر نواب رامپور کی عنایتوں کا ذکر ہو رہا ہے، رامپور کے نواب کی مہمان نوازی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے 100 روپئے مہینہ 9 مہینے سے بھیج رہے تھے، لیکن وہاں رہنے کے دورانیہ میں، یعنی رامپور میں ہوں تو 200 روپئے مہینہ پاؤں اور دلی میں ہوں تو 100 روپئے۔ بھائی 100-200 میں کلام نہیں، کلام اس میں کہ نواب صاحب دوستانہ و شاگردانہ محبتوں سے پیش آتے ہیں، کہ نواب صاحب بہت ہی دوست پسند اور دوستانہ اور شاگردانہ طور پر پسند آتے ہیں، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھ کو نوکر نہیں سمجھتے۔ ملاقات بھی دوستانہ رہی، معانقہ و تعظیم جس طرح احباب میں رسم ہے وہ صورت ملاقات کی ہے، اور بہت ہی عزت سے محبت سے نواب صاحب میرے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت کرم فرما ہے۔ لڑکوں سے میں نے نذرانہ دلوائی تھی، بس بہرحال غنیمت ہے، رزق اچھی طرح ملنے کا شکر ہے، کمی کا شکوہ کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو رزق دے رہا ہے، جن حوالوں سے دے رہا ہے، جن کے ذریعے سے دے رہا ہے، بہت ہے، کمی کا کوئی ذکر اور کوئی تذکرہ نہیں۔ انگریزی سرکار سے 10,000 روپئے سال ٹھہرے ہیں، انگریزی سرکار سے میری پینشن 10,000 روپئے سال ٹھہری ہیں، اس میں سے مجھ کو ملے 750 روپئے سال، 10,000 تھے لیکن مجھ تک پہنچے 750 روپئے سال۔ ایک صاحب نے نہ دیے، جہاں سے جو پینشن پہنچانے والے تھے انہوں نے کچھ پیسے راستے میں دبا دیے، مگر 3,000 روپئے سال عزت میں وہ پایا جو رئیس زادوں کے واسطے، لیکن جو کچھ ملا مجھے وہ بالکل رئیس زادوں کے طرح ملا ہے۔ خان صاحب بسیار مہربان دوستاں، القاب و قلت 7 پارچہ اور جیغا وہ سرپیت وہ مالائے مزیدار، اور جو کچھ مجھے ملا ہے اس کے اندر میرے چوگا ہے سالانہ اور ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ بادشاہ اپنے فرزندوں کے برابر پیار کرتے تھے۔ نواب صاحب کا ذکر ہے کہ بہت مجھے عزت اکرام سے کر رہے ہیں، کپڑے بنائے ہیں، پارچہ دیے ہیں، بڑے قیمتی تحائف دیے ہیں، اور اپنے کیا کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ اپنے فرزندوں کے برابر، بخشی ناظر حکیم کسی سے توقیر کم نہیں، اور جتنے ان کے عہدیدار تھے، بخشی تھے، ناظم تھے، حکیم تھے، ان سے مجھے عزت کم نہیں تھی بلکہ ان کے برابر ہم پلہ مجھے عزت تھی، مگر فائدہ وہی قلیل سو میری جان، یہاں بھی وہی نقشہ ہے، کوٹری میں بیٹھا ہوں، ٹٹی لگی ہوئی ہیں، ہوا آ رہی ہے، جس طریقے سے کہہ رہے کہ ایک نواب کے گھر میں ہے عشرت سے آرام سے میں بیٹھا تھا، ویسے ہی اپنے مکان میں اپنے گھر میں آرام سے عزت سے عشرت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ جو نواب صاحب سے میں جلد واپس لوٹ آیا ہوں، یہاں سے جانے کے بعد پھر انشاءاللہ برسات کے ختم ہونے کے بعد، اپریل کا مہینہ چل رہا تھا یہ لکھنے کے بعد، جون جولائی اگست کے بعد پھر میں نواب صاحب کے پاس جاؤں گا اور اپنی پوری حسرت وہاں پر پوری کروں گا۔ اس طریقے سے غالب کے خطوط شامل نصاب 2 مکتوبات تھے، ہم نے مطالعہ کیے ہیں، اس کے ضمن میں سوالات، اس کے ضمن میں تشریحات آپ کو سوالیہ پرچے میں آ رہی ہیں۔